بسم الله الرحمن الرحيم. وقد يحذف الفعل الرافع للفاعل لقرينة دالة على تعيينه وجوبا، أي حذفا واجبا، في مثل قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك. یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فاعل کے فعل رافع کو وجوبی طور پر حذف کرنے کی صورت بیان فرمائی ہے، اور اس کے لیے قاعدہ اور ضابطہ یہ ہے کہ جب جیسے آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ حذف کا قرینہ پھر اس کے تعین کا قرینہ پایا جائے تو پھر وہاں پر حذف جوازی ہوتا ہے، تو جوازی طور پر کسی فعل کو حذف کر لیا جائے کلام سے فاعل کے فعل رافع کو جوازاً حذف کر لیا، پھر جب اس کو جوازاً حذف کر لیا تو اس کو حذف کرنے سے کلام میں ابہام آ گیا، اس ابہام کو دور کرنے کے لیے بطور تفسیر کے آگے کوئی اور فعل ذکر کر لیا، تو ایسی صورت میں پھر اس محذوفہ فعل کا جو حذف وہ پہلے جائز تھا اب واجب ہو جائے گا۔ صورت کیا ہے؟ کلام سے کسی قرینے کی وجہ سے فاعل کے فعل رافع کو جوازاً حذف کر لیا، پھر جب اس کو حذف کر لیا گیا تو حذف کرنے کی وجہ سے کلام میں ابہام آ گیا، اس ابہام کو دور کرنے کے لیے آگے بطور تفسیر کے کسی فعل کو ذکر کر لیا، لہذا اب وہ ابہام تو ختم ہو جائے گا، ہاں ایک اور چیز قائم مقام اور مفسر کے طور پر آ جائے گی، تو اب جب یہ مفسر آ جائے، یہ اس کے قائم مقام آ جائے، تو اس کے آنے کی وجہ سے اب جو فعل محذوف تھا جوازاً اب وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ اب وجوباً وہ بن جائے گا۔ تو بالکل آسان سی صورت ہے کہ جی کلام میں فعل رافع کو، جو فعل رافع ہے اس کو جوازاً قرینہ کے پائے جانے کی وجہ سے حذف کر لیا، پھر کلام میں ابہام پیدا ہو گیا، اس حذف کی وجہ سے اس ابہام کو دور کرنے کے لیے بطور تفسیر کے کسی اور فعل کو ذکر کر دیا، جب اس دوسرے فعل کو ذکر کر لیا تو اب یہ جو پہلا فعل ہے جس کو جوازاً حذف کیا، اس کا حکم جواز سے تبدیل ہو کر وجوب میں چلا جائے گا، اب اس فعل کو حذف کرنا واجب ہو جائے گا۔ جیسے انہوں نے جو مثال دی ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، یہاں پر یہ جو احدن ہے یہ محل استشہاد ہے، احدن یہاں پر مرفوع ہے، ظاہر ہے جو مرفوع ہے تو اس کا کوئی عامل رافع ہوگا، مرفوع ہے تو عامل رافع ہوگا لازمی طور پر، لہذا یہ اس کے حذف کا قرینہ ہو جائے گا۔ آگے فرمایا وَإِنْ ہے، کیا ہے؟ ان ہے، ان جو ہے یہ حرف شرط ہے، اور یہ حرف شرط اسم پر داخل نہیں ہو سکتا، ان حرف شرط ہے جس کا دخول اسم پر نہیں ہو سکتا، لہذا اسم پر نہیں ہو سکتا تو فعل کا ہونا ضروری ہے، لفظوں میں ہو، اگر لفظوں میں نہ ہو تو وہاں پر اس کو محذوف ماننا پڑے گا، لہذا یہ قرینہ ہوا کہ یہاں پر کوئی فعل محذوف ہے اور جو اس احدن کے لیے رافع ہے، قرینے کی سمجھ آ گئی؟ بولیں تو سب سے پہلا قرینہ جو حذف کا قرینہ ہے، ہاں وہ یہ ہے کہ جی احدن پر رفع ہے جو کسی عامل رافع پر دال ہے، اور پھر عامل رافع بھی کئی طرح کے ہیں، ان آ گیا، ان کی دلالت ہو گئی اس بات پر کہ جی یہاں پر وہ فعل محذوف ہے اور یہ اس کا فاعل ہے، لہذا اصل میں عبارت یوں تھی وَإِنْ اسْتَجَارَكَ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، پوری عبارت کیا تھی؟ وَإِنْ اسْتَجَارَكَ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ احدن پر رفع ہے، اس کی دلالت فعل پر ہے، اسی طریقے پر جو ہے عامل پر ہے، اسی طرح ان آ گیا، ان کے آنے کی وجہ سے یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ یہاں پر فعل کا ہونا ضروری ہے، ان دو قرینوں کی وجہ سے استجارہ کا فعل کو یہاں سے حذف کر لیا گیا۔ پوری عبارت پہلے کیا تھی؟ وَإِنْ اسْتَجَارَكَ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، وَإِنْ اسْتَجَارَكَ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، احدن پر رفع ہے اور ان
کا جو ہے حرف شرط کا استعمال ہے، ان دو قرینوں کی وجہ سے کس کو حذف کر لیا؟ بولیں استجارہ کا فعل کو۔ اب عبارت ہمارے پاس رہ گئی وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اگر مشرکین میں سے کوئی ایک، یہ استجارہ کا معنی کیا ہے؟ پناہ مانگنا، کیا کرنا؟ تو یہاں تو معنی مقصودی یہی ہے کہ وَإِنْ اسْتَجَارَكَ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اگر مشرکین میں سے کوئی ایک آپ سے پناہ مانگے۔ لیکن جب ہم نے استجارہ کو ان دو قرینہ کی وجہ سے حذف کر لیا، اب ہمارے پاس عبارت صرف اتنی رہ گئی وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اگر مشرکین میں سے کوئی ایک۔ اب بات بالکل سمجھو نہیں آ رہی کہ وہ مشرکین میں سے کوئی ایک کیا کرے گا؟ ایمان لے آئے گا، بھاگ جائے گا، اسلام قبول کر لے گا، کوئی اور معاملہ اس کے ساتھ ہو جائے گا، یہ بات مکمل طور پر وہ اس میں ابہام آ گیا۔ لہٰذا اس معاملے کو آسان کرنے کے لیے، ابہام کو دور کرنے کے لیے آگے ایک اور استجارہ کا لگا دیا اور یوں فرمایا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ۔ لہٰذا یہاں پر کیا معاملہ ہوا؟ فعل کو حذف کر لیا گیا، حذف فعل کی وجہ سے کلام میں ابہام آ گیا، اس ابہام کو دور کرنے کے لیے آگے بطور تفسیر کے ایک اور فعل کا استعمال کیا گیا جو کہ استجارہ کا ہے۔ لہٰذا پہلے دو قرینے تھے، اب قائم مقام بھی آ گیا۔ یہ پہلے آپ پڑھ چکے ہو کہ قرین حذف، قرین تعین کے بعد اگر قائم مقام آ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ حذف واجب ہو جائے گا۔ لہٰذا اس صورت میں جب دوسرا استجارہ کا لگ گیا تو اس کی آنے کی وجہ سے پہلے والا جو استجارہ کا تھا جو جوازن محذوف تھا، اب وہ اس کا جو حذف ہے وہ جوازن نہ رہا بلکہ کیا ہو گیا؟ وہ وجوباً محذوف ہو گیا۔ صورت کی سمجھ آ گئی؟ بولے لہٰذا اب فاعل جو ہے وہ اس کی وجوبی جو صورت ہے اس کے فعل کو حذف کرنے کی اس کی وضاحت ویسے پڑھ لی۔ اب دیکھتے ہیں شارح کیا فرماتے ہیں۔ واو کے بعد عبارت نکالی ہے وَقَدْ يُحْذَفُ الْفِعْلُ الرَّافِعُ لِلْفَاعِلِ لِقَرِينَةٍ دَالَّةٍ عَلَى تَعْيِينِهِ وُجُوبًا۔ متن کی عبارت صرف اتنی ہے وَوُجُوبًا، وَوُجُوبًا کا عطف ہو رہا ہے جوازن پر۔ پہلے متن میں دیکھیں وَقَدْ يُحْذَفُ الْفِعْلُ لِقِيَامِ قَرِينَةٍ جَوَازًا وَوُجُوبًا، تو لہٰذا جب وجوباً کا عطف واو کے ذریعے سے جوازن پر ہے تو جو احکامات، جو عبارتیں وہاں پر جوازن کے لیے تھی وہ ساری عطف کے واسطے سے وجوباً کے لیے بھی نکل آئیں گی۔ تو لہٰذا شارح نے ان تمام عبارتوں کو ذکر کیا وَقَدْ يُحْذَفُ الْفِعْلُ الرَّافِعُ لِلْفَاعِلِ لِقَرِينَةٍ دَالَّةٍ عَلَى تَعْيِينِهِ۔ اس بات کی سمجھ آ گئی؟ کئی مرتبہ پہلے بھی یہ بات آ چکے ہے اور آگے بھی بہت مقامات پر یہ بات آتی ہے کہ عطف کے ذریعے سے، واو کے ذریعے سے یا کسی بھی حرف عطف کے ذریعے سے ایک لفظ کا دوسرے پر عطف کر لیا جاتا ہے تو پہلے والے لفظ کے لیے جتنی عبارتیں وہاں ہوتی ہیں ذکر، وہ ساری کے ساری واو کے ذریعے سے دوسرے کے لیے بھی ثابت کر دی جاتی ہیں۔ تو لہٰذا یہاں پر بھی ایسا ہی ہے وَقَدْ يُحْذَفُ الْفِعْلُ، اور کبھی فعل کو حذف کر لیا جاتا ہے، وہ فعل الرافع للفاعل جو فاعل کو رفع دینے والا ہے، لقرینۃ دالۃ علی تعیینہ، اس قرینہ کی وجہ سے جو اس کی تعیین پر دلالت کرنے والا ہے۔ وجوباً، وجوباً کے بعد وہی عبارت نکالی ہے حذفاً واجباً۔ وجوباً کے بعد کون سی عبارت نکالی ہے؟ حذفاً واجباً۔ یہ وہی عبارت ہے جو آپ لوگوں نے جوازن کے بعد نکالی تھی حذفاً جائزاً، کہ یہ وجوباً کا عطف ہو رہا ہے جوازن پر، تو جوازن اور وجوباً دونوں مل کر یحذف فعل کے لیے مفعول مطلق ہے، اور مفعول مطلق ما قبل والے فعل کے لیے یا تو ہم لفظ ہوتے ہیں یا پھر ہم معنی مصدری معنی پر دلالت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور یہ وجوباً اور جوازن جو ہے یہ اس کا تو ماقبل میں یحذف فعل کے ساتھ نہ لفظی تعلق ہے اور نہ ہی معنوی تعلق ہے، تو یہ اس سے مفعول مطلق کیسے بن سکتے ہیں؟ اس کا آپ لوگوں نے پچھلی مرتبہ بھی جواب پڑھ لیا تھا، دوبارہ اس کو دہرا لیتے ہیں کہ یہ وجوباً اور جوازن مفعول مطلق ہیں لیکن براہ راست نہیں، موصوف کے واسطے سے۔ پوری عبارت یوں تھی حذفاً جوازن حذفاً وجوباً، حذفاً جوازن حذفاً وجوباً، پھر وہ حذفاً موصوف ہے اور جوازن اور وجوباً یہ دونوں مل کر اس کے لیے
بطور صفت کے ہیں۔ صفت کا اطلاق ہوتا ہے، حمل ہوتا ہے موصوف پر، اور یہ جو جوازن ہے اور وجوبن ہے یہ مصدر ہیں۔ مصدر وصف محض ہوتے ہیں، اور وصف محض کا حمل یہ کسی چیز پر نہیں ہو سکتا، بلکہ ضروری ہے کہ اس میں ذات پر بھی دلالت ہو، ذات بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ وصف بھی ہو۔ لہٰذا یہاں پر یہ وجوب اور جواز یہ مصادر ہیں، اس کو مبنی للفاعل بنا لیا گیا، چونکہ مبنی للفاعل میں وصفی معنی بھی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ذات پر بھی دلالت ہوتی ہے۔ تو یہ جائزاً اور واجباً کی دلالت چونکہ ذات مع الوصف پر ہے، اس کی وجہ سے یہ وصف محض سے خارج ہو جاتے ہیں، تو لہٰذا ان کا حمل درست ہے۔ اس وجہ سے جوازن کو اور وجوباً کو کس کے معنی میں لیا؟ جائزاً اور واجباً۔ یہ پچھلی اسباق میں، اس پچھلا جو سبق تھا اس سے اگلے سبق میں آپ لوگ وضاحت کے ساتھ صرف یہی پڑھ لیا تھا۔ فی مثل قولہ تعالی، یہ مثل جو ہے وہ مضاف ہے، اور متن میں عبارت مستقل اس کے بعد یوں ہے فی مثلی و ان احد من المشرکین۔ متن کی عبارت کیا ہے؟ فی مثلی و ان احد من المشرکین، تو لہذا مثل مضاف ہو جائے گا، اور و ان احد من المشرکین یہ مضاف الیہ کی جگہ پر آ جائے گا۔ تو یہ تو پورا جملہ ہے، اور جیسے مضاف اسم ہوتا ہے، مضاف الیہ بھی کیا ہوتا ہے؟ اسم ہوتا ہے۔ جیسے مضاف اسم ہوتا ہے، مضاف الیہ بھی اسم ہوتا ہے۔ بعض جگہ ایسی ہے جہاں پر فعل کا جو ہے وہ وقوع ہوا ہے مضاف الیہ کی جگہ، جیسے یوم ینفع الصادقین صدقہم میں یوم مضاف ہے، ینفع الصادقین صدقہم یہ اس کے لیے مضاف الیہ کی جگہ پر ہے، تو وہاں پر پھر اس میں کوئی تعویل کی جاتی ہے، اس میں تعویل کی جاتی ہے، تو مضاف بھی اسم ہوتا ہے اور مضاف الیہ بھی اسم۔ تو یہاں پر بھی یہی ہوگا کہ یہ اعتراض ہوا کہ مثل مضاف ہے اور وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ یہ مضاف الیہ کی جگہ پر ہے، تو مضاف الیہ تو اسم ہوتا ہے، اور یہ تو یہاں پر کیا ہے؟ پورا جملہ ہے، تو اس کی پھر تعبیر یوں نکالی ہے، فی مثل کے بعد قولہ تعالی نکالا ہے۔ قولہ تعالی یہ اس کا جو ہے وہ مثل مضاف ہے، قول یہ مضاف جو ہے مضاف الیہ ہو جائے گا، آگے ہو ضمیر پھر مضاف الیہ، تو یہ قول ہو جائے گا، اور آگے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ استجارہ کا یہ مقولہ ہو جائے گا۔ قول یہ مفرد کے حکم میں ہوتا ہے، مضاف الیہ ہو جائے گا، تو لہٰذا یہ قول اور مقولہ مل کر پھر یہ مثل کے لیے مضاف الیہ بنتے ہیں، تو براہ راست نہیں ہے۔ اعتراض کس پر ہے؟ اس کے براہ راست ہونے پر ہے کہ یہ تو جملہ ہے، اور جملہ جو ہے وہ تو مضاف الیہ نہیں بنتا، تو اس کا جواب دیا قولہ کے لفظ سے نکال کر کہ اصل میں مثل کا مضاف الیہ و ان احد والا پورا جملہ نہیں ہے، بلکہ یہاں پر مضاف الیہ کیا ہے؟ محذوف ہے۔ تو بالکل آسان سی بات آپ نے کرنی ہے کہ جی اعتراض یہ ہوتا ہے کہ مثل مضاف ہے، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ استجارہ کا مضاف الیہ ہے، تو مضاف الیہ میں تو جملہ واقع نہیں ہوتا۔ جواب یہ ہے کہ یہ مثل کا مضاف الیہ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ والا جملہ نہیں ہے، بلکہ اس کا مضاف الیہ یہاں پر محذوف ہے، اور وہ کیا ہے؟ قول ہے۔ کیا ہے؟ آگے ای فی کل موضع، اس سے پہلے بھی آپ لوگ پڑھ چکے ہو کہ جہاں پر علامہ ابن حاجب رحمہ اللہ تعالی کسی مثال سے پہلے مثل کا لفظ ذکر کر دیتے ہیں، تو عام طور پر کیا ہوتا ہے؟ وہاں ایک ضابطہ کی طرف اشارہ ہوتا ہے، یہاں پر بھی ایسے ہی ہے، لہذا وہ کون سا ضابطہ ہے، کون سا قاعدہ ہے، آگے اس کی وضاحت فرمائی۔ ای فی کل موضع، یعنی ہر اس مقام میں حذف الفعل، فعل کو حذف کر لیا گیا، ثم فسر، پھر اس کی تفسیر لائی گئی، لرفع الابہام، اس ابہام کو دور کرنے کے لیے، الناشی من الحذف، جو حذف سے پیدا ہونے والا ہے۔ ابہام کس چیز سے پیدا ہو گیا؟ وَإِنْ اسْتَجَارَكَ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ میں تو کوئی ابہام نہیں ہے، لیکن جب ہم استجارہ کو درمیان سے نکال کر یوں کہیں وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ تو ابہام آ گیا۔ اس ابہام کی بنیادی وجہ وہ حذف ہے، تو فرماتے ہیں ای فی کل موضع، یعنی ہر اس جگہ میں حذف الفعل، فعل کو حذف کر لیا گیا، ثم فسر، پھر اس کی تفسیر لائی گئی، لرفع الابہام، ابہام کو دور کرنے، اس ابہام کو دور کرنے کے لیے، الناشی من الحذف، جو کہ حذف سے پیدا ہونے والا ہے، لہذا یہ اصول اور ضابطہ ہو گیا۔ اب یہاں پر اگر بالفرض ایسے ہو بھی گیا تو پھر چلو دونوں کو جمع بھی تو کر سکتے ہوں گے،
حذف کر لیا تو پھر بے شک مفسر آ گیا، تو مفسر کے آنے کے بعد جو محذوفہ فعل ہے اس کا حذف کیوں کریں گے؟ اس کو اٹھاؤ، کیسے استغراق سے سویا ہوا؟ جو اس کا فعل ہے محذوف ہے اس کو وجوبی طور پر حذف کیوں کریں گے؟ آگے اس کی وجہ ذکر کی ہے کہ جی اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جب مفسر آ گیا تو مفسر تو اس وقت تک مفسر ہے جب وہ اصل فعل جو مفسر ہے وہ موجود نہیں ہے۔ اگر بالفرض ہم مفسر جو محذوف فعل ہے اس کو بھی ذکر کر دے تو پھر تو مفسر کا ہونا کیا ہو جائے گا؟ ایک فضول بات ہو جائے گی، ایک لغو کام ہو جائے گا، ایک حشو اور زائد چیز بن جائے گی۔ لہذا اس کو اس کے جو ہے وہ حشو ہونے سے، لغو ہونے سے محفوظ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ جو فعل محذوف ہے اب وہ محذوف ہی رہے، اب وہ محذوف ہی رہے، کلام میں وہ دوبارہ سے نہ آئے۔ ہاں اگر اس کو لائیں گے تو پھر تفسیر کو ہٹانا پڑے گا، اگر اس کو لائیں گے تفسیر کو، اور ایسے ہم کر نہیں سکتے اپنی کلام میں جیسے مرضی کریں۔ ہاں مفسر کو رہنے دے، مفسر کو لے آئے اور مفسر کو ختم کرے، لیکن قرآن پاک کو تو ہم نے ویسے ہی پڑھنا ہے۔ اب ہم یوں کہیں کہ جی یہاں پر تو یہ مفسر کو جو ہے ہم اصل کو واپس لاتے ہیں، تو چلو آج کے بعد تراویح میں ہم یوں پڑھ لیا کریں گے وَإِنِ اسْتَجَارَكَ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اگلا استجارہ کا نہیں پڑھتے۔ ایسے کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، اپنی کلام میں جیسے مرضی کریں، مفسر کو لے آئے، مفسر کو لے آئے، ہاں تو وہ الگ بات ہے۔ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لَوْ ذُكِرَ الْمُفَسَّرُ، اس لیے کہ اگر مفسر کو ذکر کر لیا جائے، لم يبق المفسر مفسرا، پھر تو مفسر مفسر نہ رہا، بل صار حشوا، بلکہ وہ حشو بن گیا، زائد بن گیا۔ اب اس پر اعتراض ہے، اعتراض یہ ہے کہ جی آپ نے کتنی ساری جگہوں پر پڑھا ہے یہ شرح جامی میں ای کا لفظ لگا دیتے ہیں، جیسے ابھی آپ لوگوں نے پڑھ لیا قد یحذف الفعل وجوبا ای حذفا واجبا، تو یہ ای حرف تفسیر ہے، ای کیا ہے؟ حرف تفسیر ہے، وجوباً مفسر ہے، ای حذفاً واجباً اس کی تفسیر ہے۔ ابھی آپ لوگوں نے ضابطہ بیان کیا کہ مفسر اور مفسر کا اجتماع نہیں ہو سکتا، اگر ہوگا تو پھر مفسر کا حشو ہونا لازم آتا ہے۔ تو یہ شرح جامی میں جتنی جگہ پر آئی کا لفظ آیا ہے تو اس سے تو پہلا لفظ بھی موجود ہے اور بعد والا بھی موجود ہے، مفسر اور مفسر دونوں کا اجتماع ہو رہا ہے، تو پھر یہاں پر یہ اجتماع کیوں کر جائز ہو سکتا ہے جبکہ یہاں آپ اس کو ناجائز کہہ رہے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جی مفسر کی دو وجہ ہیں۔ مفسر کی جو ہم لاتے ہیں بطور مفسر کے کسی چیز کو، اس کی وجہ وہ ظاہر ہے ابہام ہوتا ہے۔ تفسیر کیوں ذکر کی جاتی ہے، وضاحت کیوں دی جاتی ہے؟ جب پہلی بات سمجھ میں نہ آئے تو تفسیر کو ذکر کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ کلام میں ابہام ہے۔ اب مسئلہ اس کا ہے کہ اس ابہام کی وجہ کیا ہے، اس ابہام کی وجہ کیا ہے؟ اس ابہام کی وجہ حذف ہے یا ذکر ہونے کے باوجود بھی اس میں ابہام پایا جا رہا ہے؟ اگر بالفرض ابہام کی وجہ حذف ہو کہ جی ایک چیز لفظوں میں موجود نہیں ہے اس کی وجہ سے ابہام آ گیا، تو لہذا ایک یہ صورت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ لفظ تو مذکور ہے، لفظ تو مذکور ہے لیکن اس کے ذکر کے باوجود آگے اس کی وضاحت کی ضرورت پیش ہو رہی ہے، آگے اس کی وضاحت کی ضرورت وہ محسوس ہو رہی ہے، ایسے صورتحال میں یہ دوسری صورت بن جائے گی۔ تو ہم تفسیر ذکر کرتے ہیں ابہام کو دور کرنے کے لیے، اور ابہام کتنی طرح سے ہوتا ہے؟ ایک وہ جو حذف سے ناشی ہے کہ حذف ہو گیا اس کی وجہ سے ابہام آ گیا، دوسری بات یہ ہے کہ جی وہ حذف سے نہیں ہے، وہ کلام میں مذکور ہے لیکن کوئی اور وجہ ہے، کوئی اور وجہ، لہذا یہ جو مفسر اور مفسر کا اجتماع یہ لازم آتا ہے اور پھر مفسر کا حشو ہونا لازم آتا ہے، یہ اس مقام پر ہے جہاں پر تفسیر کا تعلق حذف سے ہو، جہاں تفسیر کا تعلق ہو حذف سے ہو، وہاں پھر مفسر اور مفسر کو جمع نہیں کر سکتے۔ ہاں البتہ اگر ایسے ہو کہ جی لفظ مذکور ہے لیکن کسی وجہ سے اس میں ابہام ہے اس کے ذکر کے باوجود، تو پھر ایسے مفسر اور مفسر کا اجتماع اس میں کوئی خرابی
لازم نہیں آتی۔ لہذا شرح جامی میں جتنی جگہ ای کا لفظ ہے وہاں اب لوگوں نے پڑھ لیا کہ جی لفظ تو مذکور ہے، لیکن مذکور ہونے کے باوجود اس کو مزید وضاحت کی ضرورت ہے، لہذا وہ تفسیر کی وجہ جو بن رہی ہے، اس ابہام کی وجہ وہ حذف نہیں ہے بلکہ ذکر کے باوجود کوئی اور وجہ، جیسے یہاں پر وجوباً کے بعد آپ لوگوں نے پڑھ لیا حذفاً واجباً، وجہ بھی پڑھ لی کہ جی وجوباً پر لفظ کے موجود ہونے کی وجہ سے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ حذف کی مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا، بلکہ یہ ہے کہ جی وجوباً تو ذکر ہے لیکن ہم اس کو مفعول مطلق بنا رہے ہیں، تو یہ مفعول مطلق بننا تو اس کا ٹھیک ہی نہیں ہے۔ تو لفظ موجود ہے، موجود ہونے کے باوجود ایک بات ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی، شارح سے پوچھ لیا تو شارح نے بتایا کہ بھی تھوڑا سمجھ بھی لیا کریں کہ جی یہ مصدر ہے جو مبنی للفاعل مبنی للمفعول ہوتا ہے، موصوف کا بھی حذف ہوتا ہے، لہذا اس کو نکالیں گے تو یہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اس انداز سے۔ دیکھیں بخلاف المفسر، بخلاف اس مفسر کے الذی فیہ ابہام، جس میں ابہام ہو لیکن کیسے؟ بدون حذفہ، اس کے حذف کے بغیر، فإنہ یجوز الجمع، بس بے شک جمع کرنا جائز ہے اس کے درمیان اور اس کے مفسر کے درمیان، اس مفسر اور مفسر کے درمیان کلام میں جمع کرنا کیا ہے؟ جیسے کہ قول کا، جیسے آپ کا یہ کہنا جاءنی رجل ای زید، میرے پاس آدمی آیا، اب اگلے کو ہم پڑھ کے کہ پتہ نہیں کون سا آدمی آیا، کس علاقے کا آدمی آیا، تو فوراً کہہ دیا ای زید، تو یہ حذف کی وجہ سے ابہام نہیں آ رہا، رجل میں نکارت کی وجہ سے ابہام آیا ہے جس کی وضاحت زید سے ہو گئی۔ اب آگے اس آیت کو شارح نے بھی سمجھایا ہے کہ جی اس آیت کو ہم منطبق کیسے کریں گے، تو فرمایا فتقدیر الآیت، آیت کی مقدر عبارت یوں ہے، وَإِنْ اسْتَجَارَكَ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، سمجھ آ رہی ہے؟ دونوں کو ہی ذکر کر لیا۔ فَأَحَدٌ فِيهَا فَاعِلُ فِعْلٍ مَحْذُوفٍ، لہذا یہاں پر اس مثال میں احد فاعل ہے فعل محذوف وجوباً کا، وجوبی طور پر محذوف فعل کا فاعل ہے، وَهُوَ اسْتَجَارَكَ الْأَوَّلُ، اور وہ کون سا ہے؟ پہلا استجارہ کا ہے۔ المفسر باستجارہ الثانی، جس کی تفسیر کی جا رہی ہے دوسرے استجارہ کا سے، وَإِنَّمَا وَجَبَ حَذْفُهُ، اور سوائے اس کے نہیں کہ پہلے استجارہ کا حذف کرنا واجب ہے، لِأَنَّ مُفَسِّرَهُ قَائِمٌ مَقَامَهُ، اس لیے کہ جو اس کا مفسر ہے وہ اس کے قائم مقام ہے، مغن عنہ، اس سے مستغنی کر دینے والا ہے۔ جی یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ تو اس عبارت میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے مثال کو منطبق فرمایا ہے، مثال کا انطباق فرمایا ہے۔ دوبارہ ترجمہ دیکھ لیں، فتقدیر الآیت، لہذا آیت کی تقدیری عبارت یوں ہے، وَإِنِ اسْتَجَارَكَ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، فَأَحَدٌ، پس احد اس مثال میں فاعل ہے وجوبی طور پر محذوف فعل کا، اور وہ استجارہ کا ہے، وہ پہلا استجارہ کا ہے جس کی تفسیر کی جا رہی ہے دوسرے استجارہ کا کے ساتھ۔ وَإِنَّمَا وَجَبَ حَذْفُهُ، اور یقیناً اس کا حذف کرنا واجب ہے، لِأَنَّ مُفَسِّرَهُ، اس لیے کہ جو اس کا مفسر ہے وہ اس کے قائم مقام ہے، مغنن عنہ، جو اس سے مستغنی کر دینے والا ہے۔ ولا یجوزو سے ایک اور اعتراض ہو رہا ہے، وہ یہ ہے کہ جی آپ لوگوں نے پڑھ لیا یہاں پر وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ میں احد مرفوع ہے، تو مرفوع ہے تو اس کے لیے عامل رافع ہونا چاہیے، یہی پڑھا تھا نا کہ جی احد مرفوع ہے تو اس کا کوئی عامل ہے جو اس کو رفع دے رہا ہے، پھر آپ لوگوں نے فعل نکال لیا، تو بجائے فعل نکالنے کے آپ ایسے کیوں نہیں کرتے کہ احد کو مبتدا بنا لو اور اس من المشرکین استجارہ کو اس کے لیے خبر بنا لو، حذف بھی نہیں کرنا پڑے گا، اس لیے کہ حذف بھی تو خلاف اولا اور خلاف اصل ہے، لہذا یہاں پر اب کیا کر لے، احد کو مبتدا بنا لے اور بعد والے کو اس کے لیے خبر بنا لے، ایسے بھی تو کر سکتے ہیں۔ ہاں بتاؤ ایسے کر سکتے ہیں؟ آپ لوگوں کو بتا دیا کہ ایسے نہیں کر سکتے، کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ ان کا استعمال ہے، کس کا استعمال ہے؟ ان، اور ان یہ جو ہے وہ صرف فعل پر ہی داخل ہو سکتا ہے، اسم پر داخل نہیں ہو سکتا، اس وجہ سے یہ احد کو مبتلا بنانا یہ جائز ہی نہیں ہے، بلکہ اس کو خبر فاعل ہی بنائیں گے۔
جی دیکھیں، ولا یجوز، اور یہ بات جائز نہیں ہے، ان یکون احد مرفوعا بالابتداء، کہ یہ احد مرفوع ہو ابتدا کی وجہ سے، اس کو مبتدا بنا کر بعد والے کو خبر بنا لے، لامتناع دخول حرف الشرط علی الاسم، حرف شرط کے داخل ہونے کے ممتنع ہونے کی وجہ سے اسم پر، حرف شرط کے اسم پر داخل ہونے کے ممتنع ہونے کی وجہ سے، بلکہ لابد لہ من الفعل، بلکہ اس ان کے لیے فعل کا ہونا ضروری ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو پہلا آپ لوگوں نے صورت پڑھ لی کہ وہ مقام جہاں پر فعل کا جو فعل رافع ہے فاعل کے لیے، اس کو وجوبی طور پر حذف کرنا، آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ ہر وہ مقام جہاں پر قرینہ ہو حذف کا، اور پھر جو ہے وہ تعین کا بھی قرینہ ہو، تو وہاں فعل کا حذف کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ لہذا جوازی طور پر ہم نے قرائن کی موجودگی کی وجہ سے کسی فعل کو کلام سے حذف کر لیا، فاعل کو رہنے دیا۔ جب ہم نے فعل کو حذف کر لیا تو اس کی وجہ سے کلام میں ابہام آ گیا، اس ابہام کو دور کرنے کے لیے لازمی طور پر ہم اس کی تفسیر لائیں گے، تو کسی فعل کے ساتھ اس کی تفسیر لائی گئی۔ لہذا جب اس دوسرے فعل کو بطور تفسیر کے ذکر کریں گے تو ایسے صورتحال میں پھر حکم یہ ہے کہ جی پہلا جس فعل کو ہم نے جوازاً حذف کیا تھا، اب اس کا وجوبی طور پر حذف کرنا، اس کو وجوبی طور پر حذف کریں گے، ٹھیک ہے، اس لیے تاکہ مفسر اور مفسر کا اجتماع نہ ہو۔ وقد يحذفان معا فی مثل لمن قال اقام زید، یہاں سے ایک اور صورت بیان فرمائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ فعل اور فاعل دونوں کو ایک ساتھ ہی حذف کر لیا جائے۔ پہلے ہم نے پڑھا ہے کہ جی صرف فعل کو حذف کرنا، اب یہ کہہ رہے کہ جی فعل بھی ہے اور فعل کے ساتھ فاعل کو، پورے جملے کو ہی حذف کر لینا۔ تو ایسے بھی ہو سکتا ہے اگر کوئی قرینہ اس پر ایسا ہو جو دلالت کرے، جیسے اس کی ایک مثال ہے، کسی نے یوں کہہ دیا اقام زید، کیا زید کھڑا ہوا؟ آپ لوگ کہتے ہیں جی، ہیں کیا زید کھڑا ہوا؟ آپ نے آگے سے کہہ دیا جی، تو یہ جو جی ہے یہ پورے جملے پر دلالت کر رہا ہے کہ ہاں زید کھڑا ہے، ہاں زید۔ تو یہ جو نعم ہوتا ہے، آپ سوال ہوا عربی میں اقام زیدن، کیا زید قائم ہوا؟ اس کے جواب میں آگے نے کہہ دیا نعم، تو یہ جو نعم ہے، اس نعم میں پورے قام زیدن والے جملے پر دلالت کی جو ہے وہ صلاحیت موجود ہے۔ لہذا جب معنی پر دلالت ہو سکتی ہے تو پھر ذکر کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، اور یہ حذف کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں نعم قام زیدن، اور ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں صرف نعم۔ تو فرمایا وقد یحذفانی، کبھی دونوں کو حذف کر لیا جاتا ہے۔ دونوں سے مراد کون ہے؟ آگے جو ضمیر ہے اس کے مرجع کو متعین فرمایا، جو کہ فعل اور فاعل ہے۔ معن کے بعد آگے ذکر کیا دون الفاعل وحدہ، یہ بھی ایک وہم کو دور کیا۔ وہم یہ ہے کہ جی آپ لوگوں نے پہلے پڑھ لیا فعل کو حذف کریں گے، ابھی پڑھا رہے ہیں فاعل کو حذف کریں گے، تو جب فعل کو بھی حذف کر رہے ہیں اور فاعل اور فعل دونوں کو ملا کر بھی حذف کر سکتے ہیں، تو یہ وہم ہو سکتا تھا کہ شاید اکیلے طور پر فاعل کو بھی حذف کیا جا سکتا ہوگا۔ پہلے کیا پڑھ لیا؟ صرف فعل کا حذف، اب کیا پڑھ رہے ہیں؟ فعل اور فاعل دونوں کا حذف، تو اس سے یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ جیسے اکیلے فعل کو اور جیسے فعل اور فاعل دونوں کو حذف کیا جا سکتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ فاعل کو بھی۔ تو فرمایا دون الفاعل وحدہ، نہ کہ اکیلے فاعل کو، فاعل کو کبھی کلام سے حذف نہیں کیا جاتا، فاعل کو کبھی کلام سے حذف نہیں کیا جاتا، یہ ہمیشہ موجود ہی ہوتا ہے، اس کی اگلے پچھلے سارے حذف ہو جاتے ہیں لیکن یہ کبھی بھی کلام سے حذف نہیں ہوتا۔ تو فرماتے دون الفاعل وحدہ، نہ کہ اکیلے فاعل۔ فی مثل نعم، جیسے نعم کی مثال میں بطور جواب کے لمن قال، اس آدمی کے لیے جس نے کہا اقام زیدن، اب اقام زیدن کے جواب میں اس نے کہہ دیا صرف نعم، ہاں، تو یہ نعم کیا ہے؟ پوری بات ہے نعم قام زیدن، پوری عبارت کیا ہو جائے گی؟ نعم قام زیدن۔
تو لہذا اس مثال میں کیا کر لیا گیا، انطباق کے طور پر ذکر کر رہے ہیں کہ فحذفت الجملۃ الفعلیۃ، مکمل قام زید میں جو جملہ فعلیہ ہے اس کو حذف کر لیا گیا، وذکر نعم فی مقامہا، اور نعم کو اس کی جگہ پر ذکر کر لیا گیا۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال لازمی طور پر آئے گا کہ جی اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہو کہ جب ہم کسی چیز کو حذف کر لیں، حذف کرنے کے بعد کسی اور چیز کو اس کے قائم مقام بنا لے، ابھی تو پڑھا ہے کہ اس کا حذف کیسے ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے کہ جائز ہوتا ہے؟ حذف کے بعد اس محذوفہ چیز کی قائم مقام کسی چیز کو ذکر کر لیا تو پھر تو وہ حذف واجب ہونا چاہیے، نہ کہ جائز، اور اس مقام میں اس جملے کو حذف کر لینا یہ کیا ہے، یہ جائز ہے، واجب نہیں ہے۔ تو یہ تو آپ کے اپنے بتائے ہوئے ضابطے کی کیا نکلا، خلاف۔ اس کا جواب یہ رہتے ہیں کہ جی قائم مقام دو طرح سے ہوتا ہے، ایک وہ قائم مقام ہے جو مکمل طور پر محذوف والے معنی پر دلالت کرے، اس میں یہ صلاحیت ہو کہ وہ مکمل طور پر محذوف والی چیز پر کیا کر لے، قائم یؤدی مؤدا ہو، قائم یؤدی مؤدا، مکمل طور پر وہ اس محذوف والے معنی پر دلالت کرنے والا ہو، بذات خود اس میں دلالت کرنے کی صلاحیت ہو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ خود سے دلالت نہ کرے، صرف اس محذوف معنی کی طرف جس میں اشارہ کرنے کی صلاحیت ہو۔ دوسرا اس طرح کا قائم مقام ہے جو کسی محذوف کی جگہ پر آئے لیکن وہ اس کے معنی کی بذات خود ادائیگی نہیں کرتا، بلکہ کیا کرتا ہے، محض اس کی طرف اشارہ کر لیتا ہے۔ تو لہذا یہ جو نعم ہے یہ قام زیدن والے معنی میں اس کی دلالت کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ نعم کا معنی کیا ہوتا ہے، ہاں، نعم کا معنی کیا ہے، ہاں، اور قام زیدن کا معنی کیا ہے، زید کھڑا ہوا، تو ہاں کے ساتھ قام زیدن کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں اس سے صرف یہ ہوتا ہے کہ نعم سے اس قیام زید کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ تو قائم مقام دو طرح کے ہیں، ایک وہ ہے جو مکمل طور پر اس معنی کی ادائیگی کر رہے ہیں، اور ایک وہ ہے جو اس معنی کی طرف صرف مشیر ہوتے ہیں۔ جو مشیر ہوتے ہیں لہذا وہاں پر کیا ہوتا ہے، بولو، وہاں پر اجتماع جائز ہے، وہاں پر کیا ہے، قائم مقام بھی ہو اور جو محذوف ہے اس کو بھی ذکر کر لیا جائے، اور جو مکمل مؤدی مؤدا ہو جو مکمل طور پر جو ہے وہ اس کی معنی کی ادائیگی کر رہا ہو، وہاں پر اجتماع دونوں کا نہیں ہو سکتا۔ تو فرماتے ہیں کہ وَهَذَا الْحَذْفُ جَائِزٌ بِقَرِينَةِ السُّؤَالِ لَا وَاجِبٌ، اور یہ حذف کرنا جائز ہے سؤال کے قرینہ سے، نہ کہ واجب ہے۔ لعدم قیام ما یؤدی مؤدا ہو، اس چیز کے قائم نہ ہونے کی وجہ سے جو اس کے معنی کی مکمل ادائیگی کرے، فی مقامی ہی اس کے مقام میں، کل مفسر، جیسے مفسر ہوتا ہے، یہ مفسر کی طرح نہیں ہے جو مفسر کی مکمل طور پر معنی کی کیا کر لے، ادائیگی کر لے۔ فَيَلْزَمُ فِي الْكَلَامِ اسْتِدْرَاكٌ، اور پھر کلام میں استدراک لازم آئے، حشو اور زائد ہونا لازم آئے۔ ایسے یہاں پر مفسر بھی ہے اور مفسر بھی ہے، تو ظاہر ہے جب مفسر آ گیا تو مفسر تو زائد ہو گیا، تو اس کی وجہ سے مفسر کا کلام میں زائد ہونا لازم آئے گا۔ اس زائد ہونے کو استدراک کا لفظ استعمال کیا یہاں پر کہ جی استدراک لازم آئے گا۔ استدراک کس صورت میں لازم آئے گا، جب مفسر ہو اور اس کے ساتھ مفسر بھی ہو، تو مفسر کا وجود محض زائد ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہاں پر ایسی خرابی لازم نہیں آ رہی۔ دیکھیں ترجمہ شروع سے، وَهَذَا الْحَذْفُ جَائِزٌ، اور یہ حذف کرنا جائز ہے، بقرینۃ السؤال، سؤال کی قرینہ سے، لا واجب، نہ کہ لعدم قیام ما یؤدی مؤداہ فی مقامہ، اس کی جگہ پر مکمل اس کے معنی کی ادائیگی کے نہ ہونے کی۔ دوبارہ دیکھ لیں، لعدم قیام ما، اس چیز کے قائم نہ ہونے کی وجہ سے، اس چیز کے قائم نہ ہونے کی وجہ سے، یؤدی مؤداہ، جو اس کے معنی کی مکمل ادائیگی کر لے، فی مقامہ، اس کے مقام میں، کل مفسری، جیسے مفسر ہے۔ فَيَلْزَمُ فِي الْكَلَامِ اسْتِدْرَاكٌ، اور پھر کلام میں استدراک لازم آئے۔ میں نے بتایا کہ یہ والی کیا ہے، یہ وہ مفسر کے ساتھ جوڑ رہے ہیں کہ جی جب مفسر اور مفسر دونوں آئے تو پھر کلام میں کیا لازم آتا ہے، استدراک لازم آتا ہے، حشو ہونا لازم آتا ہے۔ تو یہاں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔
جی یہاں تک بات سمجھ آ گئی۔ باقی یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ جی آپ نے یہ جو ہے وہ سوال ہوا اقام زید، اس کے جواب میں آپ نے کہہ دیا نعم، تو کہتے ہیں کہ جی آپ ایسے کیوں نہیں کرتے کہ یہاں پر جملہ فعلیہ کی جگہ پر جملہ اسمیہ نکال لیں، اور جواب میں آپ نعم قام زید کی جگہ یوں کہہ دیں نعم زید قائم۔ نعم یوں بھی تو معنی ادا ہو سکتا ہے نا، ضروری تو نہیں ہے کہ آپ کیا نکالے، فعل اور فاعل نکال کر اس کو محذوف بنائے۔ اب یوں بھی تو کر سکتے ہیں کہ نعم قام زید کی جگہ پر کیا کہہ دے، نعم زید قام کہہ دے، یوں بھی تو کر سکتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ایسے نہیں کیا، کیوں نہیں کیا؟ ہاں یہ اولا اور خلاف اولا کی بات ہے، جواز اور عدم جواز کی بات نہیں ہے۔ دیکھیں سوال کس جملہ کے ساتھ ہے، فعلیہ کے ساتھ ہے، تو جواب بھی کیسے ہونا چاہیے؟ بہتر یہ ہے کہ جملہ فعلیہ کے ساتھ ہو، اس وجہ سے ایسے کیا۔ وَإِنَّمَا قُدِّرَتِ الْجُمْلَةُ الْفِعْلِيَّةُ، اور سوائے اس کے نہیں کہ جملہ فعلیہ کو مقدر کیا گیا، لل اسمیہ نہ کہ اسمیہ کو، بِأَن اس طور پر کہ یوں کہہ دیا جائے نعم زید قام، ایسے نہیں کہا، کیوں؟ لیکون الجواب، تاکہ جواب بن جائے مطابقا للسؤال، سوال کے مطابق بن جائے، تاکہ جواب سوال کے فی کونہ جملۃ فعلیۃ، اس کا جملہ فعلیہ